خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 11واں باب۔ جب اقصیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوشبا نے، جو اخزیہ کی بہن تھی، اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا اور اسے اس کی دادا سمیت بستروں کی کوٹری میں کر دیا، اور انہوں نے عتلیہ سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا۔ اور عتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ اور 7ویں برس یہویدا نے کاریوں اور پہرے والوں کو 100 کے سرداروں کو بلا بھیجا، اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے عہد و پیما کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو، سو تم میں سے 1/3 آدمی بادشاہ کے قصر کے پہرے پر رہیں، اور 1/3 سور نام پھاٹک پر رہیں، اور 1/3 اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کے پیچھے ہے۔ یوں تم محل کی نگہبانی کرنا اور لوگوں کو روکے رہنا، اور تمہارے 2 جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں، وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداوند کے گھر کی نگہبانی کریں، اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا، اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے۔ اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ چنانچہ 100 کے سرداروں نے جیسا یہوید کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی، ماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی، لیا اور یہوید کاہن کے پاس آئے۔ اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچھیاں اور سپرے جو خداوند کے گھر میں تھیں 100 کے سرداروں کو دیں، اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذبح اور ہیکل کے برابر برابر بادشاہ کے گردا گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے شہزادوں کو باہر لا کر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا، اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسح کیا، اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا، بادشاہ جیتا رہے۔ جب عتلیہ نے پہرے والوں اور لوگوں کا غل سنا تو وہ ان لوگوں کے پاس خداوند کی ہیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے، اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ تب عتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی، غدر ہے، غدر۔ تب یہوید کاہن نے 100 کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کر دو، کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے۔ تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے قصر میں داخل ہوتے تھے، اور وہیں قتل ہوئی۔ اور یہوید نے خداوند کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک عہد باندھا تاکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں، اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی عہد باندھا۔ اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور مورتوں کو بالکل چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبحوں کے سامنے قتل کیا۔ اور کاہن نے خداوند کے گھر کے لیے سرداروں کو مقرر کیا، اور اس نے 100 کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا، اور وہ بادشاہ کو خداوند کے گھر سے اتار لائے، اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قصر میں آئے، اور اس نے بادشاہوں کے تخت پر جلوس فرمایا، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا۔ اور انہوں نے عتلیہ کو بادشاہ کے قصر کے پاس تلوار سے قتل کیا۔ اور جب یہواس سلطنت کرنے لگا تو 7 برس کا تھا۔ آمین۔